وہ چاہتے ہیں اور جب وہ چاہیں. قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں. تم ہمارا ذکر کرو، تمہارے دل اطمینان پا جائیں گے. یہ ہے کہ ذکر کریں کیسے؟ اپنی مرضی سے یا جیسے وہ چاہتے ہیں. اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ آج دنیا مطمئن نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک شخص کے پاس فقیر ہے، ذاتی تو مشکلات ہیں، پیسے کم ہیں تو یہ پریشان ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پریشان نہیں، ایسا نہیں. السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے. آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. ہر شخص پریشان ہے، اس کو کوئی اور پریشانی ہے. اور ہم تو ظاہر ہے ہر جگہ جاتے رہتے ہیں، ہر طبقے سے ملتے ہیں. ابھی ضروری بھی ہوتا ہے ہر شخص سے ملنا ہے آپ کو. ایک ملک جاتے تھے، وہاں پر ہم ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ بھی چائے پیتے تھے، اور جو ملینئر ہے اس کے ساتھ بھی چائے پینی ہے، کیونکہ سب آتے ہیں مجلس میں، آتے ہیں سب کے ساتھ پینی ہے. ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کا. مولانا صاحب میرا یہ مسئلہ ہے، وہ بھی اس کا بھی مسئلہ، اس کا بھی کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ ہے، لیکن شکر ہے کہ مولانا کو مسئلہ بتا دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں. ہمارے پاس بھی وہی ہے جو اہل بیت نے بتایا ہے، ہم بھی وہی دینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہی ہے، یہی ہے. اور اکثر جو پریشانیاں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم اس کا حل جو ہے وہ ایک ہی دیتے ہیں. کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھیے گا، یہ پڑھیے گا. تو کسی نے کہا مولانا صاحب آپ کے سارے وظیفے فجر کی نماز کے بعد کے کیوں ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اصل ہدف فجر کی نماز پڑھانا ہے، اصل ہدف ہے. اب روزگار چاہیے، فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ استغفار دو. میں نے نہیں کہا ہے، ائمہ کے اقوال ہیں یہ، ہمارے اپنی طرف سے کوئی نہیں چیز عزیزان محترم ایسی. نہ ہم وہ تعویذ دینے والے مولانا ہیں کہ آپ کو وظیفے تعویذ دیتے رہے ہیں، وہ ہم اس کے اتنے زیادہ کہ وہ بھی نہیں. جو ائمہ نے بتائی ہے، اور یہ سب آپ کی دسترس میں ہیں چیزیں، کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے زندگی میں کتابیں کھولیں. اب ہم کرونا کی ویکسین لگانے کے لیے ویکسینیشن بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی باتیں لگائیں، لیکن ہمارے چوتھے امام نے، ہم نے صحیفہ سجادیہ میں 7ویں نمبر کی دعا بتائی ہوئی ہے بیماری اور وبا کی. ہم نے کتنی پڑھی، کتنی دفعہ پڑھی؟ چھوٹی دعا ہے، وہ بہت بڑی دعا نہیں ہے، پڑھی دعا. ہم پریشان ہیں، جوان میں کیا کروں، میں نے گناہ کر لیا، میرے سے غلطی ہو گئی، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. وہ کیا پڑھیں، کیسے توبہ کیسے کریں خدا کی بارگاہ میں؟ توبہ کا بھی تو طریقہ ہونا چاہیے نا. مناجات تائبین پڑھیں صحیفہ سجادیہ میں. اب اگر صحیفہ سجادیہ کیا ہے اب یہ بتائیں مولانا. تو صحیفہ سجادیہ چوتھے امام کی دعاؤں کی کتاب ہے، جو امام نے اپنے سینے سے منتقل کی اپنے بیٹے زید پر، جنہوں نے قیام بھی کیا تھا، جن کو شہید بھی کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ، اور اس طرح امام نے اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کو بھی عنایت کی تھی. اللہم صلی علی محمد. اب یہ کہ اب ہمیں پتا ہو کہ خدا سے مانگنا کیسے ہے. نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں، لیکن ذکر کرنا کیسے ہے یہ بھی تو وہی بتائیں گے نا. ذکر کرنا کیسے ہے؟ رات کی تاریکی میں ذکر کرنا ہے یا بازار میں ذکر کرنا ہے؟ ذکر وہ ہے. آج کل تو پہلے لوگ وہ ٹھک ٹھک والی تصویر ہوتی تھی، ہم بھی جب جوانی میں تھوڑے سے بہتر ہوئے تو ہم نے بھی وہ تصویر پکڑ لی کہ زیادہ ذکر کرنا ہے، کاؤنٹنگ بھی کرنی ہے. تو ہم ایک بزرگ کے پاس چلے گئے. اب بزرگ تو ظاہر ہے انہوں نے بڑا لطف کیا ہمارے اوپر
الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، تو وہ بوٹی انہوں نے ہمارے اندر لگائی تھی. تو وہ ایک دن چلے گئے، ان کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھا نہیں یار، ہم نے ان کے سامنے تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کو پتا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کیا کرتا ہے پورا دن، مرشد اسی کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ ذکر ایسا کرو کہ تمہارے اندر جذب ہو جائے. تو آپ سنو، انہوں نے وہ رکھ دیا، اللہ ٹھیک ہے ذکر ایسا کرو. آج کل ڈیجیٹل آ گئی ہے، ڈیجیٹل لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے. آپ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں کسی جوان کے ہاتھ میں وہ ڈیجیٹل تصویر دیکھتا ہوں، مجھے واقعی خوشی ہوتی ہے کہ اس دور کے اندر یہ جوان ذکر میں مشغول ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ کو یاد دہانی کرنے کے لیے تصویر رکھنی پڑتی ہے آدمی کہ بہرحال خوش تو ہو، لیکن ذکر کریں کیا اور کیسے کریں، یہ ہمیں خود ان سے سیکھنا پڑے گا کہ یہ خود کیسے ذکر کرتے تھے. رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں، بازار میں، خلوت میں، ہر وقت حالت ذکر میں ہے. کیونکہ ایک ذکر آپ زبان سے کرتے ہیں نا، ایک ذکر قلب کرتا ہے اور وہ ہر وقت کرتا رہتا ہے. یہی تو وجہ ہے پروردگار نے بھی ایک عجیب انتظام کیا. دل کی دھڑکنیں بھی 72 دفعہ ہی ہیں ویسے، یعنی یہ جو انسان چل رہا ہے یہ 72 کی وجہ سے چل رہا ہے. تو جب بدن 72 کی وجہ سے ہے تو پھر سارا نظام بھی عزیزان محترم. خوب یہ خدا کا لطف ہے اپنا ہر چیز میں. اب اس میں آپ بولیں گے اتفاقی ہے، اس کے یہاں کوئی چیز اتفاق نہیں ہے، ادھر سب پلان ہے، سب پلان ہوا ہوا ہے. ایسے نہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ایسا ہو گیا. امام حسین علیہ السلام اتفاقی نہیں آئے کربلا، وہ سب جا رہے تھے، اچھا کربلا ہے، اچھا یہ نہیں رک جاؤ، نہیں. وہ جگہ روئے زمین پر اول خلقت سے مشخص ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر پروردگار عرفے کے دن کعبہ سے پہلے تجلی کرتا ہے. اس جگہ کو خدا نے مشخص کیا ہے، پہلے سے مشخص. ہر نبی جو بھی وہاں سے گزرا ہے اس نے گریہ کیا ہے، اسے رونا پڑا ہے. پہلی مجلس جو پڑی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی ہے. کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ نام، وہ کلمے کہ جس سے خدا جو ہے وہ آپ پر رحم فرمائے، تو وہ کلموں میں جب نام آیا نا بحق الحسین، تو کہتے ہیں حضرت آدم مغموم ہو گئے، ان کی غم کی حالت ہو گئی، ان کے اندر غم کی حالت ہو گئی ان کی. تو کہا حضرت جبرائیل سے کہ یہ نام کیسا نام ہے، یہ غم طاری ہو گیا ہے. تو پھر حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آخری رسول کے نواسے فلانی جگہ ان کے ساتھ ایسے 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 ہوگا. حضرت جبرائیل پڑھ رہے ہیں اور حضرت آدم گریہ کر رہے ہیں. یہ پہلی مجلس ہے.